بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ بھارت میں ذات پات کا نظام، بھارت جو اپنی 3000 سالہ تاریخ سے موجود ہے دنیا میں، اور یہ جو ہندو دھرم ہے اس کا سب سے بڑا تضاد یہی طبقاتی کشمکش ہے، جس میں انسانوں کو مختلف ذات پات کے نظام میں جھونک دیا گیا ہے، جن کی وجہ سے ان کا احتسال، ان کا جو انسانیت ہے اس سے بھی ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ جو اس طریقے سے جو انٹچبل ہیں ان کو بھی بھارتی سماج میں وہ مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک بنیادی انسانی ضروریات اور بنیادی انسانی تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ انڈیا میں موجود ذات پات پر مبنی نظام دنیا بھر میں سماجی سطح پر طبقاتی تقسیم کی سب سے پرانی صورت ہے۔ 3000 سال سے زائد عرصے سے رائج اس نظام کے تحت ہندوؤں کو ان کے کام یعنی کرما اور دھرم یعنی فرض کی بنیاد پر مختلف سماجی گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ذات پات کا نظام ہندوؤں کو برہمن، شستری، ویش اور شودر کے نام سے 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس تقسیم کا محض تخلیق سے متعلق ہندو دیوتا برہما ہے۔ اس طبقاتی تقسیم میں سب سے اوپر برہمن آتے ہیں، جن کا کام تعلیم و تربیت اور دماغی کاموں کی سر انجام دہی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ برہما کے سر سے وجود میں آئے تھے۔ اس کے بعد شستریوں کا درجہ آتا ہے، جو پیشے کے لحاظ سے حکمران اور سپاہ گیری یعنی کہ ملٹری پروفیشن سے متعلق ہیں، اور وہ برہما کے بازوؤں سے وجود میں آئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ویش ہیں، جو تجارت پیشہ ہیں اور برہما کی رانوں سے وجود میں آئے ہیں۔ سب سے آخر میں شودروں کا نمبر آتا ہے، جو برہما کے پیروں سے بنے ہیں اور وہ ہاتھوں سے کرنے والے کام اختیار کرتے ہیں۔ ان ذاتوں کو مزید ذاتوں اور ثانوی ذاتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد مخصوص پیشوں پر ہوتی ہے۔ اچھوتوں یا دلتوں یعنی انٹچبل کا شمار ہندو ذات پات کے نظام سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ صدیوں سے ذات پات ہی ہندو دھرم اور سماجی زندگی کے ہر پہلو کی بنیاد رہی ہے، اور اس پیچیدہ نظام میں ہر گروپ کی اپنی مخصوص جگہ برقرار رہی ہے۔ دیہی آبادی کی ترتیب خاص طور پر ذات پات کی بنیاد پر ہوتی رہی ہے، اور اونچی اور نچلی ذاتوں کے لوگ بالکل علیحدہ دائروں میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ ان کے پانی کے کنویں علیحدہ رہے ہیں۔ برہمن شودروں کے ساتھ نہ کھانا کھاتے تھے نہ پانی پیتے ہیں، اور بچوں کی شادیاں بھی اپنی ذات کے اندر ہی کی جاتی ہیں۔ روایتی طور پر اونچی ذات کے ہندوؤں کو بہت سے ثوابدیری اختیار حاصل رہے ہیں، جبکہ نچلی ذات کے ہندوؤں پر طرح طرح کی پابندیاں اور احتسال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہندوستان کے آئین میں ذات پات کی بنیاد پر تفریق پر پابندی ہے۔ تاریخی لحاظ سے ہونے والی ناانصافیوں کے ازالوں کے لیے نچلی ذاتوں اور قبائل کے لیے 1950 میں حکومتی نوکریوں اور تعلیمی اداروں میں داخلوں میں کوٹے کو متعارف کرایا گیا۔ سن 1999 میں OBCs یا دیگر پسماندہ کلاسوں کو بھی اس کوٹے میں شامل کر دیا گیا، تاکہ اونچی ذاتوں کے مقابلے میں ان کی پسماندگی کو ختم کرنے میں مدد ملے۔ کئی جنوبی ریاستوں اور بہار میں سماجی اصلاح کی تحریکوں کے زیر اثر ذات پات کی نشاندہی کرنے والوں کا ناموں کا استعمال بند کر دیا گیا، لیکن ان تبدیلیوں کے باوجود بھی ذات پات کی بنیاد پر شناخت ابھی بھی مضبوط تصور ہے، اور خاندانی نام ہمیشہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھارت میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے تضادات ہیں اور یہ نہ ختم ہونے والے ہیں۔ ہندو دھرم کبھی بھی طبقاتی کشمکش سے باہر نہیں نکل سکا، اور یہی اس کی ناکامی کی سب سے بنیادی وجہ ہے۔ آج ہندوتوا جو اپنے آپ کو پوتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس دنیا کی سب سے اعلیٰ مخلوق گردانتے ہیں، اور وہ دوسرے تمام جو مذاہب ہیں ان کو پلیچ سمجھتے ہیں، ناپاک سمجھتے ہیں، اور ہندو جو دھرتی ہے اس کو ہندو دھرم کا سب سے بڑا ملک قرار دیتے ہیں، اور اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا کے نام پر جو ظلم اور بربریت انہوں نے ہندوستان میں پھیلا رکھی ہے،
وہ اس وجہ سے آج جو یہ ان کا ذات پات کا نظام ہے اور اس ذات پات کے اندر جو احتسال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، جو انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدترین سلوک ہے، اس کی وجہ سے ایک جو بے چینی ہے، ایک انتشار ہے اور تشدد کارروائیاں ہیں جن کی وجہ سے ہندو دھرم جو ہے وہ داغدار ہے۔ اس کے برعکس مسلمان جو ہیں وہ ایک جو توحید کے ماننے والے ہیں، انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس جو انسانی طبقاتی کشمکش تھی، اس کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری جو خطبہ حج تھا اس کے اندر فرمایا تھا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تمام انسان برابر ہیں سوائے وہ لوگ جو اہل علم ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی اس طبقاتی کشمکش کو، اس احتسال کو اور اس انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدترین سلوک کو مٹا دیا تھا اور مٹا دیا ہے۔ آج ہندوستان میں یہی ذات کا نظام ہندوستان کی وجود کے لیے ایک بہت بڑا دبا ہے۔ ہندوستان اپنے آپ کو سیکولر ریاست کہتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور قرار دینے کے خواب دیکھتا ہے اور اپنا ایک بین الاقوامی کردار اس کا تعین کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بین الاقوامی طور پر اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اس کو اپنے یہ جو ذات پات کے نظام ہیں، جو ان کے معاشرے کی طبقاتی کشمکش ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تمام انٹچیبل کو بھی بطور انسان ٹریٹ کرنا ہوگا اور اپنے تمام تضادات سے باہر نکلنا ہوگا۔ جب تک وہ اس سے نہیں نکلیں گے، اس کے علاوہ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ برابری کی سطح پر پرامن بقائے باہمی کے اصول کے مطابق رہنا ہوگا اور اپنی جو تمام وسائل ہیں ان کو، اپنی جو عوام ہے ان کی غربت مٹانے کے لیے، ان کو بیماری سے، بے روزگاری سے اور ان کی زندگیوں میں ترقی اور خوشحالی لانے کے لیے ان کو اپنے تمام وسائل ان کام میں جھونکنا پڑیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے جو متنازعہ شہریت بل ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اور بھارت کے اندر موجود تمام اقلیتوں کو برابر انسانی حقوق دینے ہوں گے اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے چارٹر کے مطابق انسانوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہوگا۔ ورنہ بھارت جو ہے اپنے یہ ہندوتوا کے کانسیپٹ کی وجہ سے، جس میں اپنے آپ کو یہ پوتر سمجھتے ہیں، نسل پرستی اور قومیت کو ہوا دیتے ہیں، یہ بھارت کا سب سے بڑا تضاد ہے جس کی وجہ سے بھارت کے لیے آنے والے وقتوں میں بے شمار مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔